فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فصل کا عشر دینا ضروری ہے؟ عشر کب دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے؟ کیا ساری فصل سے عشر دیا جائے گا یا خرچہ نکال کے عشر دیا جائے گا؟ ٹھیکے والی زمین سے عشر دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کس کس فصل سے عشر دینا ضروری ہے؟ سورہ البقرہ ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے اس زمین سے پیدا کیا ہے، اگایا ہے، اس میں سے بھی تم نے لازمی طور پہ خرچ کرنا ہے۔ سورہ الانعام ہے، 141 نمبر آیت ہے، وَآتُوا حَقَّهُ، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین سے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، باغات کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں، جو کچھ بھی تم اس زمین سے فصل کی صورت میں حاصل کرتے ہو، وَآتُوا حَقَّهُ، تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ تم نے اس کا عشر نکالنا ہے۔ اچھا، یہ عشر دینا کب چاہیے؟ بعض کہتے ہیں بھی اگلی فصل کے اوپر اکٹھا دے لیں گے یا اگلے سال اکٹھا عشر ادا کر دیا جائے گا۔ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الانعام ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم نے عشر اس دن نکالنا ہے جس دن تمہاری فصل بالکل پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، تم نے کاٹ لی ہے اور بوریوں کے اندر ڈال کے تم گھر کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس دن تم نے اس زمین کا، اپنی فصل کا عشر دینا ہے۔ ہاں، ایک دو دن بندہ آگے پیچھے کر لے، ہو سکتا ہے، لیکن اتنا لمبا کرنا کہ اگلے سال دے دوں گا یا اگلی فصل کے اوپر دے دوں گا، یہ نہیں ہے۔ آپ نے ہر فصل کا عشر اسی فصل کے حساب سے، اسی وقت کے حساب سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ عشر ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس بندے کے اوپر عشر دینا لازمی ہے، ضروری ہے، جو عشر کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ وہ بھی آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی زمین ہے جس کو پانی بارش کا ملتا ہے، چشموں کا ملتا ہے، یا ایسا پانی ملتا ہے جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، بارش سے اس کو بارش سے سیراب ہو رہی ہے وہ فصل، یا چشمے سے سیراب ہو رہی ہے، اس سے اسلام نے حصہ مقرر کیا کہ آپ نے 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ ایسی زمین، ایسی فصل ہے جس کو بارش کا پانی مل رہا ہے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، چشمے کا پانی مل رہا ہے، آپ کی کوئی محنت نہیں لگ رہی، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر 10 من ہوئی ہے، 9 من آپ نے گھر لے کے جانی ہے، 1 من آپ نے عشر کی صورت میں وہ ایک سائڈ پہ کرنا ہے۔ ہاں، دوسری فصل ہے، دوسری زمین ہے جس کو پانی خرچے کے طور پہ لگتا ہے، آپ ٹیوبویل استعمال کرتے ہیں، تیل کا خرچہ ہوتا ہے، یا کنووں سے پانی نکالتے ہیں، بیلوں کے ساتھ پانی نکالتے ہیں، اس کے اوپر بھی محنت ہوتی ہے، خرچہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اسلام نے یہ نصاب رکھا ہے کہ آپ 20واں حصہ ادا کریں گے۔ آپ کی فصل 20 من ہوئی ہے، اس میں سے آپ نے 19 من اپنے پاس رکھنے ہیں، اور 20واں من جو ہے وہ آپ نے عشر کی صورت میں نکالنا ہے۔ تو عشر کیا ساری فصل سے دیا جائے گا یا خرچہ نکال کے دیا جائے گا؟ تو عشر آپ کی جتنی بھی فصل تیار ہوئی ہے اس میں سے آپ نے حساب لگا کے عشر نکالنا ہے، خرچہ نہیں نکالا جائے گا، خرچہ آپ نے بعد میں نکالنا ہے۔ جو خرچے کی صورت ہے، اس کے اوپر اتنی سپرے کر دی، اتنا پانی لگا دیا، اتنی محنت ہوگی، کٹائی کے اوپر ہے، چنائی کے اوپر ہے، یا اس کی پیکنگ کے اوپر ہے، اتنی ہماری محنت ہوگی، اتنا خرچہ ہو گیا، تو بندہ کہے پہلے خرچہ نکال لیا جائے گا؟ نہیں، یہ رب تعالیٰ کو سب پتا تھا، اسی حساب سے اسلام نے، رب تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر تمہارا خرچہ اس کے اوپر آ رہا ہے، تم سپرے کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تمہارا ٹیوبویل کی صورت میں تیل کا خرچہ ہو رہا ہے، کنویں سے پانی نکال رہے ہو، بیلوں کے ساتھ نکال رہے ہو، یا کسی بھی طرح سے تمہارا خرچہ ہو رہا ہے، تو اسلام نے وہ نصاب پہلے ہی تمہارے لیے رخصت کی صورت میں ترتیب دے دیا کہ آپ نے 20واں حصہ اس میں سے ادا کرنا ہے۔ جس فصل کے اوپر آپ کا خرچہ نہیں ہے، پانی کی بھی محنت نہیں ہے، سپرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اسلام نے پہلے ہی رخصت دے دی کہ آپ نے 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ تو گویا خرچہ آپ نے بعد میں نکالنا ہے، عشر پہلے نکالا جائے گا۔ جتنی مثلا آپ کی فصل ہوئی ہے 50 من،
اس میں سے آپ نے 50 من کے حساب سے عشر نکالنا ہے. اس کے بعد جو خرچہ ہوگا وہ آپ جیسے مرضی تقسیم کرتے رہے, جیسے مرضی خرچہ وہ تھوڑا کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے, جس طرح بھی کرنا ہے. ساری فصل کا پہلے حساب لگایا جائے گا عشر کا, اس کے بعد پھر خرچے کا حساب لگایا جائے گا. ہاں اگر ایسی فصل جس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے اور وہ 20 من سے کم ہے, اس کے اوپر کوئی عشر نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. عشر اس وقت دیا جائے گا جب وہ 20 من یا 20 من سے اوپر ہوگی. اچھا, ایک زمین ہے جو انسان ٹھیکے پہ لیتا ہے, اسی کا حساب بھی اسی طرح کیا جائے گا کہ آپ نے پہلے ساری فصل کا عشر نکالنا ہے, اس کے بعد آپ اپنی زمین کا ٹھیکہ دیں گے. آپ نے زمین ٹھیکے پہ لے لی, فصل نہیں اگا رہے ہو, تو آپ اس زمین کا مالک کو ٹھیکہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ وہ آپ کو دینا پڑے گا. فصل لگانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, ٹھیکہ دینا آپ کا ضروری ہے. تو اسلام نے پہلے یہ ساری ترتیب لگا کے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر آپ کی زمین کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے, ٹھیکہ ہے, جس طرح کا بھی ہے, تو پہلے رخصت دے دی کہ آپ اس میں سے 20واں حصہ ادا کریں گے. تو گویا جو ٹھیکے والی زمین ہے اس میں سے بھی پہلے ٹھیکہ نہیں نکالا جائے گا, پہلے عشر نکالا جائے گا, پھر اس کے بعد جتنا ٹھیکہ بنتا ہے آپ جس فصل سے بھی ٹھیکہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے 1 سال کے بعد ٹھیکہ ادا کرنا ہوتا ہے, تو 1 سال میں تو فصلیں 2-3 بھی آ جاتی ہیں. تو ہر فصل, یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھے کہ انسان کہ میں نے 1 سال کے اندر ہی دینا ہوتا تو میں نے 1 سال عشر دے دیا تو بس کام ختم ہو گیا. نہیں, جو بھی فصل آپ کی تیار ہو رہی ہے, چاہے آپ کی سال کے اندر 2 فصلیں تیار ہو رہی ہیں, 3 ہو رہی ہیں, 4 ہو رہی ہیں, یا جتنی بھی ہو رہی ہیں, ہر فصل سے آپ نے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے اس کا آپ نے عشر دینا ہے. اچھا, یہ کس کس فصل سے عشر دینا ضروری ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نام کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے باغات جن کی بیلیں بنی ہوئی ہیں اور وہ چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, مثلا انگور ہے, توری ہے, یا ایسی بیلیں جو اوپر تو چھت کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتی لیکن زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, جیسے تربوز ہے, خربوزہ ہے, یہ کدو کی فصل ہوگی, کدو کی سبزی جو ہے یہ ہوگی. تو سبزیوں میں سے بھی, پھلوں میں سے بھی, اور آگے فرمایا جو تنے والے باغات ہیں, یا بغیر تنے کے ہیں, یا جتنی بھی کسی قسم کی زراعت ہے, ہر چیز میں سے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے اس میں سے آپ نے عشر دینا ہے. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی چیز سے عشر دینا ضروری نہیں ہے جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی, مثلا سبزی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے, انار ہے یہ ذخیرہ نہیں ہو سکتا, یہ خراب ہو سکتے ہیں, یہ ایسی بھی چیز ہے جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی, اس میں سے کہتے ہیں کہ عشر دینا ضروری نہیں ہے. نہیں, یہ ایک انسان کی بات ہے جو اپنے ذہن سے کر رہا ہے. جو رب تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے نا اور حکم دیا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دی ہیں, چاہے وہ باغات کی صورت میں ہو, پھلوں کی صورت میں ہو, سبزیوں کی صورت میں ہو, فصلوں کی صورت میں ہو. جو چیز ذخیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے, اس میں سے مسلمانوں کے لیے عشر دینا, اس فصل کا حق نکالنا, یہ اسلام نے, قرآن نے, رب رحمان نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو عشر کے حوالے سے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے.